دیکھیے یہاں پہ آ کے بے پناہ مسرت ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو میں شہنشین پہ براجمان اساتذہ کرام کا شکر گزار ہوں. میری بہن چھوٹی ڈاکٹر صدف نقوی، بیگ صاحب، آپ تمام معززین، ہمارے ڈاکٹر جلال الدین نعمانی، میری چھوٹی بہن فاطمہ نعمانی اور آپ تمام حضرات، ایسے اہل علم و دانش کے درمیان آ کر جب کشائی کرنا بڑے دل جگر کی بات ہے. ہماری ڈاکٹر یاسمین سلطانہ فاروقی جو کہ میڈیا سائنسز کی ڈین بھی ہیں، تو یہ بلا تکلف کسی بھی موضوع پہ بڑی آسانی سے بول سکتی ہیں. مجھے بولنا نہیں آتا، میں بولنے کے معاملے میں بڑا ڈھونگا ہو جاتا ہوں. میں ادب پہ بہت معمولی سا طالب علم ہوں. میرے پاس سے بہت سارا مسالہ موجود ہے لکھا ہوا، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں زبانی گفتگو جب آدمی لکھنے بیٹھتا ہے تو بہت سارے تحفظ دماغی کے ساتھ ہیں. ود ریزرویشن آف مائنڈ وہ لکھتا ہے، جملوں کی تلاش خراش میں بڑے ڈھونڈتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر لکھے تاکہ پڑھنے والے کے دلوں پہ اس کے نقش طاری ہو جائیں. لیکن جب آدمی جو احمد عظیم قاسمی کے شعر تھا کہ کچھ نہیں مانگتے ہم لوگ بجز اتنے کلام، ہم تو انسان کا بے ساختہ پن مانگتے ہیں. زمانے میں ہمارے یہاں سے جو ڈاؤن اقبال نکلتا ہے جس کے بانی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو اس زمانے میں الطاف گوہر صاحب بڑے عالم آدمی تھے، جو بیوروکریٹ تھے، وہ اس کے مینیجنگ ایڈیٹر ہو گئے تھے. اتفاق سے میں بھی قومی زبان کا مینیجنگ ایڈیٹر ہوں اور دوسرا مجلے کا بھی، مگر ظاہر ہے کہ ان کا پایا کچھ اور تھا. تو وہ ڈاؤن اخبار پہ ایک شعر لکھواتے تھے اور وہ شعر اکثر یہ ہوتا تھا کہ برابر اچھے اندر سینہ دوڑی سرود آہ نظم یا فغانے، کہ جو بھی تمہارے دل میں اسپیک ناؤ whether it is in pain or agony or joy، جو بھی آپ کے دل میں اس کو باہر نکالتے رہیں. جب تک آپ اپنے دل کی باتیں نہیں کہیں گے، اپنے اساتذہ سے نہیں کہیں گے، اپنے گھر میں بہن بھائیوں سے نہیں کہیں گے، اپنے دوستوں سے نہیں کہیں گے، تو یہ معاشرہ جو ہے بہتر معاشرے میں تبدیل نہیں ہوگا. تو آپ کو کہتے رہنا چاہیے. گفتگو یہاں پہ ہوگی اردو کے ماضی، حال اور مستقبل کی. اردو اب یہ ہے کہ وہ تمام معاملات تاریخ کا ایک حصہ ہیں. وجہ عبدالحق سب سے پہلے جو تھے، جب یہ انجمن ترقی اردو قائم کی گئی 1903 میں، تو اس وقت اس کے پہلے صدر جو تھے وہ ڈاکٹر تھامس آرنلڈ تھے اور مولانا شبلی نعمانی اس کے پہلے معتمد بنے، جو 1903 سے 1905 تک رہے اور اس عرصے میں بہت کام انہوں نے کیا. اس کے بعد میں پھر انہوں نے باوجود استعفیٰ دیا، وہ ندوہ کے کاموں میں چلے گئے. مولانا حبیب الرحمان شیروانی آئے، ان کو بھی خطاب ملا سرکار دکن سے. اس کے بعد میں مولانا عزیز مرزا آئے، وہ 1 سال میں ان کا انتقال ہو گیا. 1912 میں مولوی عبدالحق جو اورنگ آباد میں انسپیکٹر جو اسکول تھے، یہ قرآن فارون کے نام پہ گرا کہ ان کو اس کا معتمد بنایا جائے. مولانا جب یہاں سے علی گڑھ سے یہ اپنا انجمن کا دفتر اورنگ آباد لے گئے، تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ادبی لطیفے کے طور پہ مشہور ہے. یہ بات لکھی گئی کتاب میں. مولوی ہاشمی فرید آبادی نے جب ان کے واقعات لکھے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت انجمن اتنی مفلوق الحال تھی کہ اس کی جائیداد میں ایک ٹوٹا ہوا صندوق جو ستلیوں سے کسا ہوا تھا. اب ستلی آپ جانتے ہیں، آپ تو فیض آباد کے لوگ ہیں، سوتر ستلی رسی سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. اس سے کسا ہوا تھا. اس میں ایک ایسا رجسٹر تھا، اس میں کچھ غیر مطبوع مسودات تھے، ایک قلم تھی اور ایک دوات تھی، اور دوات میں خشک تھی. یہ زمانے میں 2 پیسے کی سیاہی کی وہ آتی تھی، وہ خشک دوات تھی. اور یہ کل انجمن کا اثاثہ تھا. مولوی صاحب نے بہت کام کیا، اور جیسے کہ ڈاکٹر یاسمین سلطانہ فاروقی نے کہا کہ جامعہ عثمانیہ میں 1917 میں ایک شاہی چارٹر کے ذریعے، حکم شاہی کے ذریعے میر عثمان علی خان نے اردو کی محبت میں جامعہ عثمانیہ قائم کی اور ان کے نام نامی پہ عثمانیہ کالج کا قیام آیا، عثمانیہ یونیورسٹی کا. اور اس کا تھوڑا امتیاز یہ تھا کہ آج سے 108 یا 110 برس پہلے وہاں تمام علوم کی تعلیم اردو زبان میں دی جاتی تھی. تو اردو اتنی فرمایہ یہ بے توقیر نہیں تھی کہ وہ اپنے تمام علوم کا احاطہ نہ کر سکے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے پہ جتنے سائنس کے تمام جو علوم تھے، جتنے یعنی معاشیات ہو، ریاضیات ہو،
سیاسیات ہو یا باٹنی، جتنے بھی علوم پہ، تمام علوم کی تعلیم جو تھی اردو میں دی جاتی تھی. اور یہاں شروع میں جب پاکستان کی تخلیق ہوئی تو جو افسران وہاں سے آئے وہ اپنے بہت فخر کے ساتھ، جس طرح سے لوگ اپنے نام کے ساتھ آکسفورڈ کا آکسفورڈ یا علی گڑھ والے علی لکھتے ہیں، وہ عثمانیہ لکھتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اردو میں اتنی وسعت تھی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی پہلے کہا کہ بہت ساری چیزیں تھیں. آپ لوگ جو اردو پڑھتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں ایک اور بات آپ سے شیئر کروں کہ بنیادی طور پہ میں ٹیکسٹائل انجینئر ہوں. میں نے جرمنی سے ٹیکسٹائل میں نے ماسٹرز کیے تھے. تو میں جب وہاں جاتا تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ جرمن لوگ جو انگریزی جانتے ہیں وہ پریفر کرتے تھے کہ آپ ان سے جرمنی میں بات کریں. تو یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی اشاروں میں کام لے کے کہ جرمنی سے کہ جرمنی میں گفتگو کرتے تھے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ میں یہاں جتنے بڑے بڑے ٹیکسٹائل مل والے ہیں یہ مجھے سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. میں ایک زمانے میں فیصل آباد میں بہت آتا رہتا تھا. جس زمانے میں یہاں سے بھی جناب طرف کا نام تھا، یہاں اس میں ٹھہرتے تھے، یا سیرینا ہوٹل نیا بنا تھا. یہ میں بات آپ کو لیٹ 70s اور ارلی 80s کی بتا رہا ہوں. لیکن مجھے جو عزت ملی وہ اردو کے نام سے ملی. مجھے جو عزت ملی میں جیسے ایک ادنی طالب علم کو مجھے مشیر علم حسبی کے عہدے پہ فائز کیا. میں خازن بھی ہوں، میں مدیر منتظم ہوں قومی زبان کا اور دوسرے کا سما. تو مجھے جو عزت ملی ہے وہ اردو کے حوالے سے ملی. دوسرے میں ایک اور بات آپ لوگوں سے گفتگو میں کہتا چلوں کہ ریختہ کا بڑا ذکر ہوتا ہے. غالب نے بھی کہا تھا کہ طرز بیٹے میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے. یہ ریختہ ہے کیا؟ میں آپ لوگوں کے سامنے جرات کر رہا ہوں ڈاکٹر شاہی کی، اتنے اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صدف بیٹھی ہیں، آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اردو والے لوگ. میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ ریختہ ہے کیا چیز، ریختہ کس کو کہتے ہیں. تو غالب کے ایک بہت بڑے ان کے نقاد تھے عبدالغفور نصاف، اور انہوں نے اس بارے میں لکھا. اصل میں ریختہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جب یہ آپ کے یہاں جو عمارات تعمیر کی جاتی ہیں لکھوری اینٹوں سے یا چھوٹی اینٹوں کی، تو اس کو معمار جو تھے ایک بانڈنگ مٹیریل ہوتا ہے. جیسے جب یہ خواتین کھانا پکاتی ہیں تو وہ ان کی دال نہیں گلتی. ان کی خواتین تو دال گل جاتی ہے لیکن دال نہیں گلتی، تو وہ اس کے اندر وہ سوڈا ڈالتی ہے. یہ سوڈا ڈالنے سے کیا ہوتا ہے؟ سوڈا ڈالنے کے سوڈا جو ہے کیٹالیٹک ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے. وہ دال کے گلانے کے عمل کو تیز کر دیتا ہے. نہ وہ کسی اس میں کوئی ذائقہ پیدا کرتا ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی لے کر آتا ہے، نہ کوئی خوشبو ہوتی ہے، لیکن وہ جو پکانے کا عمل ہے اس کو تیز کر دیتا ہے. اسی طرح سے ریختہ بنانے والا ریختہ جو تھا دراصل یہ استعمال ہوتا تھا معماروں کے لیے. یہ جو معمار تھے عمارتوں کے، تو اس عمارت کو استحکام بخشنے کے لیے، اس کو دوام بخشنے کے لیے، اس کو مضبوطی دینے کے لیے اس میں کچھ خاص اجزاء ترکیبی ڈالے جاتے تھے. جیسے یہاں پہ آپ نے کہا بندوقاں کی دکان چل رہی ہے، یا لکھنؤ میں ٹنڈے کی کباب کی دکان چل رہی ہے. ان کے پاس کچھ خالص انگریڈینٹس تھے جو کہ ان کے اپنے مسالے تھے، اور ان مسالوں سے لذت کہ وہ بہو بگارے سالنا، کیا گھی بگارے سالنا بہو کا نام ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ ریختہ کی یہ تھی کہ، اور ایک لفظ ہوتا ہے ریخیں بھرنا. یہ جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، ان سوراخوں کو ایسے بھر دیا جائے کہ اس میں سے کوئی جانور نکل کے، کوئی حشرات نہ سے کیڑے یا کوئی چیٹیاں یا مکوڑے نکل کے نہ آئیں، تو اس کو بھرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ جو زمانے میں اردو بولی جاتی تھی، ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے شاعر جو تھے میر ولی دکنی تھے، لیکن ولی جو تھے ولی دکنی نہیں تھے بلکہ ولی گجراتی تھے. کیونکہ وہ رہے وہاں پہ جس طرح سے کہ غالب اکبر آبادی تھے لیکن دہلوی کے نام سے مشہور ہوئے. میر انیس لکھنوی مشہور ہوئے لیکن میر انیس دراصل دہلوی تھے. اس لیے میر انیس کی زبان میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کچھ ایسے محاورے وہ استعمال کرتے تھے جس پہ اہل لکھنؤ اعتراض کرتے تھے. تو یہ کہتے تھے کہ آپ بے شک اس پہ اعتراض کریں، یہ میرے گھر کی زبان ہے. اور گھر کی زبان اس لیے تھی کہ وہ دہلی کے تھے، اس لیے بہت سارے ایسے جیسے ہمارے یہاں کہ سب لکھنؤ والے کہتے ہیں کہ دہی رکھا ہوا ہے، دہلی والے کہتے ہیں دہی رکھی ہوئی ہے. اب بیچارے دہی کا اس میں کیا قصور کہ وہ رکھا ہوا یا رکھی ہوئی ہے کہ آپ کس طرح سے بولتے ہیں اس کو. تو ناصر نے، امام بس ناصر نے بہت سارا کام کیا تھا اردو کو مانجھنے میں. اور اس میں انہوں نے کہا کہ ریختہ میں کہ وہ الفاظ جو ولی دکنی کے زمانے میں بولے جاتے تھے، جو سوں سے کے لیے دوسرے الفاظ، ان الفاظ کو بدل کے اس میں فارسی اور عربی کے الفاظ ڈالتے چلے گئے، جس سے اردو مانجھتی جاتی رہی. اور آج جو ہم اردو بولتے ہیں
اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری اردو سب ایک دوسرے کے سمجھ میں آتی رہتی ہے، اللہ کے اس میں سے جو فارسی اور عربی کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے۔ دوسری بات میں نے آپ سے کہا کہ اردو کا مستقبل اس لیے مجھے تابناک نظر آتا ہے کہ جب تک یہ ہندوستان میں ہندوستانی فلمیں بنتی رہیں گی، وہ لاکھ اس کو ہندی فلمیں کہیں گے، پورے عالم میں، دنیا میں، بر صغیر ہو یا یورپ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، برطانیہ ہو، جہاں بھی آپ دیکھیں، مڈل ایسٹ ہو، سب جگہ پہ جو فلمیں دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اردو کو سمجھتے ہیں اور اردو کو سمجھ رہے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اردو کے مراکز بھی بدل گئے ہیں۔ اب اردو کے مراکز جو ہے وہ حیدرآباد، دکن، دہلی، لکھنؤ یا لاہور نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ شارجہ میں بڑی مشاعرے ہوتے ہیں، کینیڈا میں ہوتے ہیں۔ ہمارے دوست ڈاکٹر تقی عابدی صاحب یہاں تشریف لاتے ہیں، تقریباً کوئی 70 کتابوں کے مصنف ہیں، کینیڈا میں بیٹھ کے وہ کام کر رہے ہیں۔ اشفاق حسین یہاں پہ آتے ہیں، فیض تو نے بہت کام کی ہیں، وہ کینیڈا کے اندر بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے شعرا ہیں، شعر شاہدہ حسن ہیں، وہ امریکہ سے آتی ہیں۔ جتنے لوگ آتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ساری دنیا میں اردو کا نام ہے۔ جو داغ نے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں، داغ سارے جہاں میں دھوم ہمارے زبان کی ہے۔ تو آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، آپ لوگ خدمت کر رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ لیجیے کہ میں مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میں نے تیسری کلاس تک میں نے مدرسے میں پڑھا ہے۔ مدرسے کے اندر چوتھی جماعت میں وہ اسباب پڑھائے جاتے ہیں جو بیٹے آپ لوگ ایم اے میں پڑھتے ہیں، ان کو چوتھی جماعت کے اندر تختی سکھائی جاتی ہے، ان کو بھور سکھائی جاتی ہیں، جتنے بھی بحریں ہیں سب عربی کے اندر ہے، جتنے آپ فائلن فیلن مفائلن فیلن کرتے ہیں سارے کا سارا عربی کے اندر ہے۔ اور ہمارے لوگ شاعری تو کرتے ہیں، عربی سے ناولد ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں تو مدرسے کے بعد سے اگر آپ لوگ اردو میں بی ایس کر رہے ہیں، ایم اے کریں گے، پی ایچ ڈی کریں گے، ایم فل کر رہے ہیں، آپ لوگ بڑا اچھا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور آپ کا مستقبل بہت روشن ہے۔ کسی بھی حالت میں، جیسے ہماری ڈاکٹر یاسمین اور ڈاکٹر صاحب نے کہا، کسی بھی حالت میں آپ اس کو آپ احساس کمتری میں نہ مبتلا ہوں۔ اردو والے، میں آپ کو بتاؤں، میں یورپ میں بہت رہا ہوں، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ، جرمنی وغیرہ میں، تو میں ایک زمانے میں 3 پیس سوٹ پہنتا تھا اور پائپ پیتا تھا اور بڑے اسٹائل تھے، لیکن جب سے میں نے یہ والا لباس اپنایا ہے کوئی 25 برس سے، مجھے زیادہ عزت ملتی ہے، مجھے زیادہ ہوتی ہے۔ میں امریکہ میں مجھے کہتے ہیں جس طرح سے اپنے پادری کی عزت کرتے ہیں اس طرح سے ہماری عزت کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہیں، اچھا میرا ہمیشہ سے ایک طریقہ کار یہ تھا کہ ہمیشہ لوگوں سے مختلف نظر آؤ۔ جہاں سارے لوگ سوٹ پہن کے جائیں تو وہاں شیروانی پہن کے جاؤ، جہاں ساری شیروانی پہنے ہوں تو وہ سوٹ پہن کے جاؤ۔ اس لیے سوری شکل تو اللہ میں نے دی ہے، لیکن کچھ بناؤ سکھا اپنا بھی کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی انفرادیت ہے۔ وہ آپ دیکھیے کہ اردو میں کتنی انفرادیت ہے، جو آپ شعرا کو سنتے ہیں کہ میر کا انداز الگ ہے، غالب کا انداز، اب غالب کو کہنا پڑا کہ نہ ہوا پر نہ ہوا، میر کا انداز نصیب غالب بہت زور غزل میں مارا۔ اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ اس میں نئے نئے انداز نکالنے کے لیے اس عمر میں جا کے ہمیں اشعار کے معنی سمجھ میں آنے شروع ہو گئی کہ جو ہے یہ غالب نے جو شعر کہا ہے کس لیے کہا ہے، شعر کے پیچھے کیا کیا وجہ تھی۔ تو آپ لوگ جو ہے اردو سے محبت قائم و دائم رکھیے، یہ آپ کا ورثہ ہے، یہ آپ کی ثقافت ہے، اس میں آپ کو کسی قسم کا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اردو پھیل رہی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین نے کہا کہ جاپان کے اندر معین الدین رفیق صاحب کام کر رہے ہیں، ڈنمارک میں ڈاکٹر صدق مرزا کام کر رہی ہیں، بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ برلن کے اندر ڈاکٹر عشرت معین سیما کام کر رہی ہیں، برلن میں ڈاکٹر عالم نقوی تو ان کا بھی انتقال ہوا، وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ سارے لوگ ہیں اور لوگوں نے اردو سیکھی۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ انجمن میں آتے ہیں، تو ابھی ایک صاحب تشریف لائے تھے جن کے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، اور انہوں نے اس میں ہارورڈ یونیورسٹی سے اردو میں پی ایچ ڈی کی، اور وہ اتنی شستہ زبان بول رہے تھے اردو میں آ کے، بڑے اس میں قافیہ بندی کے ساتھ میں بڑا تعجب ہو رہا تھا۔ اگر کوئی آدمی اس طرح سے جاپان سے کچھ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس بہترین اردو بولتے ہوئے، اچھا ظاہر ہے کہ ان کے لہجوں کے فرق ہے، تو لہجوں کے فرق تو ہمیں الاؤ ہے کہ بھئی آپ جو بھی آپ کی زبان ہے، آپ کا ڈائلیکٹ ہے، آپ اس کو بول سکتے ہیں، وہ بول سکتے ہیں، لیکن اردو جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ اور اچھا دوسری بات یہ کہ آتش نے، خواجہ حیدر علی آتش نے ہمیں ایک فارمولہ دیا تھا، وہ یہ تھا، کسی نے اعتراض کیا تھا کہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ شاعری میری نور جہاں بیگم ہے، تو لفظ تو بیگم ہے، آپ BEGUM لکھتے ہیں، بیگم لکھتے ہیں، تو آپ بیگم کیوں کہتے ہیں؟ تو آتش نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب ہم ترکی جائیں گے تو ہم بیگم کو بیگم کہہ کے پکاریں گے، یہاں پہ ہم بیگم ہی کہیں گے۔ فارمولہ اس میں یہ تھا کہ جو لفظ جس زبان میں آیا اس زبان کا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ٹی وی سے حلف اٹھایا جاتا ہے،
لفظ حلف، لیکن اس کو اتنا استعمال کیا گیا جو بھی کہیں بڑے بڑے علماء آ کے حلف کہتے ہیں، اب اس سے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ تو ایک صاحب نے، میں نے کسی پروفیسر سے پوچھا، انہیں کہ صاحب یہ مستعمل ہو گیا ہے کیونکہ یہ زبان زد عام ہے تو اس لیے کو جانے دیجیے۔ تو میں نے کہا بھائی جب آپ شاعری میں آئیں گے، آپ قافیہ باندھیں گے تو حلف باندھیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ آپ کی زبان میں آ گیا، آپ نے کہا کہ میں مائک پہ کھڑا ہو کے باتیں کر رہا ہوں، میں بھی کار سے اتر کے آیا ہوں، میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، میں نے ایک کپ چائے پی، اب یہ سارے الفاظ ہوئے ہیں جو کہ اردو زبان میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب یہ اردو کے الفاظ ہیں۔ اب بچہ ٹیلی ویژن جانتا ہے، بچہ موبائل جانتا ہے، بچہ جو ہے تمام بوٹل جانتا ہے۔ اب یہ تمام الفاظ جو اردو کے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ اردو میں بہت لچک ہے۔ آپ جتنے الفاظ ہیں، دیکھیے فرانسیسی زبان میں اور انگریزی زبان میں کیا فرق ہے؟ انگریزی زبان میں ہر برس آپ ان کی ڈکشنری دیکھیے کہ 20 سے 25% الفاظ اس میں شامل ہوتے رہتے ہیں، یعنی ان کے اندر پاجامہ بھی ہے، اس میں گنڈوازم بھی آ گیا تھا، تمام جو ہے نا ڈنڈا بھی اس کے اندر آ گیا، یہ ڈکیت بھی اس میں آ گیا، ڈکیتی، یہ سپاہی بھی اس کے اندر آ گیا، سپاہی، یہ تمام انہوں نے ضرورت نظری کے تحت دیکھتے ہوئے ان تمام الفاظ کو اپنی زبان کا حصہ بنایا، ڈکشنری میں آ گئے۔ فرانسیسی جو کہ آدھے سے زیادہ دنیا میں بولی جاتی ہے، پھر بھی اس میں محدودیت ہے کہ وہ نئے الفاظ شامل نہیں کر رہے۔ اردو کے اندر آپ دیکھیے کہ ایک لفظ ہے مدعا، اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا یہ کائے پوچھو کہ مدعا